موضوع ہے قرآن کا راستہ زندگی کا سفر میں تلاوت۔ قرآن اپنے پڑھنے کی عمل کے لیے لفظ تلاوت استعمال کرتا ہے۔ کوئی ایک لفظ اس کے مکمل معنی بیان نہیں کر سکتا۔ پیروی کرنا اس کے بنیادی مفہوم سے قریب ترین ہے۔ پڑھنا ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ پڑھنے میں بھی الفاظ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک، قریب قریب، مربوط اور بامعنی ترتیب میں۔ اگر لفظ دوسرے کے پیچھے نہ آئے یا اگر نظم و ترتیب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو مفہوم الجھ کر رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر تلاوت کا مفہوم ہے پیچھے آنا، قریب ہی حرکت کرنا، آگے بڑھنا، ایک ترتیب میں بہنا، تلاش میں جانا، کسی نمونے کو اپنا رہنما، استاد اور قائد ماننا، کسی کو صاحب اختیار تسلیم کرنا، کسی مقصد کو اپنانا، کسی بات پر عمل کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، زندگی کے کسی راستے کو اختیار کرنا، کسی سلسلہ فکر کو سمجھنا اور اس کا اتباع کرنا، یا پیچھے پیچھے چلنا۔ جو لوگ قرآن پر ایمان کا کوئی دعویٰ رکھتے ہیں وہ اس سے اپنا تعلق پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے قائم کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اس میں کہاں تک پہنچے ہیں، کہ ہم صرف پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، اس کے معنی پر غور کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، یا اس کو صرف ثواب کے لیے ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کی پوری شخصیت، روح، دل، دماغ، زبان اور جسم سب حصہ لیتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ آپ کا پورا وجود اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں جسم و دماغ، عقل و احساس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ زبان تلاوت کرتی ہے اور ہونٹوں سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، ذہن غور و فکر کرتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے اور روح اسے جذب کرتی ہے۔ آنسو آنکھوں میں امڈ آتے ہیں، دل لرزتا ہے، کھال کانپتی ہے اور دل کی طرح نرم پڑ جاتی ہے۔ دونوں کا علیحدہ وجود نہیں رہتا، حتیٰ کہ آپ کے بال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی کیفیت کا ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کیا تلاوت کرتے ہوئے کوئی ایک بھی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم صرف پڑھنے پر ہی فوکس رکھتے ہیں، اس کے معنی جاننے کی طرف بھی قدم ایک آگے بڑھاتے ہیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس پہ عمل کرنے کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ تو جب ان تمام چیزوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے اور قرآن پاک کے حقوق جب تک ہم نہیں جانیں گے، اس وقت تک ہم اس کیفیت میں سے نہیں گزر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ صحیح طرح سے عمل کر سکیں اور قرآن پاک کے تمام حقوق کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ زمر کی آیت کا ترجمہ ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ جسے چاہتا ہے اور راہ راست پر لے آتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہدایت کی دعا جب مانگتے ہیں نا، ہدایت مانگنے سے ہی ملتی ہے، اور ہدایت کی دعا جس کے لیے بھی مانگیں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک دعا ایسی دعا ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہم 5 وقت نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، لیکن اس پر غور نہیں کرتے، اس کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے، اس کو اختیار نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کیوں مانگ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو جب تک کہ اس پہ غور نہیں کریں گے نا، اس وقت تک ہمارے اندر جذب نہیں ہوگا کوئی بھی آیت۔ تو قرآن کی اس طرح تلاوت، جیسا کہ اسے تلاوت کرنے کا حق ہے، آسان کام نہیں ہے، مگر یہ بہت مشکل یا ناممکن بھی نہیں ہے۔ اگر یوں ہوتا تو قرآن ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے نہیں ہوتا، نہ یہ وہ رحمت اور ہدایت ہوتا جو کہ یہ یقیناً ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس میں دل و دماغ کو، جذبہ و عقل کو اور جسم و روح کو کچھ مشقت پیش آتی ہے، اور اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ شرائط پوری کی جائیں، کچھ فرائض ادا کیے جائیں، کچھ داخلی اور کچھ خارجی طور پر۔ آپ کو ان سب کا علم ہونا چاہیے، اور قرآن کی
عالی شان دنیا میں داخل ہونے سے پہلے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تو اسی صورت میں آپ برکات و انعامات کی وہ پوری فصل حاصل کر سکتے ہیں جو قرآن میں آپ کی منتظر ہے۔ تبھی قرآن اپنے دروازے ہمارے لیے آپ کے لیے کھولے گا، تبھی یہ آپ کو اور ہمارے اندر رہنے دے گا اور آپ کے اندر رہے گا۔ رحم مادر میں گزرنے والے 9 مہینوں نے ایک پانی کے قطرے کو آپ بنا دیا، سننے والا، دیکھنے والا اور سوچنے والا وجود۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ گزرنے والی ایک پوری زندگی تلاش کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو کیا بنا دے گی؟ یہ قرآن آپ کو، ہمیں یہ بالکل نئی ہستی میں تبدیل کر سکتا ہے، کر دے گا، جس کے آگے جھکنے میں فرشتے بھی فخر محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ قرآن کی دنیا کے اندر اٹھنے والا ہر قدم اور اس کے ساتھ گزرنے والا ہر لمحہ ہمیں آپ کو ایک عظیم الشان بلندی کی طرف لے جائے گا۔ ہم اور آپ اس طاقت اور حسن کی گرفت میں آ جائیں گے جو قرآن میں زندگی کی طرف دوڑتا ہے، جو قرآن میں زندگی کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ساتھی سے کہا جائے گا تلاوت کرو اور بلندی کی طرف جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ اور بلندی کی طرف جاتے جاؤ، اتنی ہی سہولت سے جتنی سہولت سے تم دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تمہارا آخری مسکن وہ بلندی ہے جہاں تم آخری آیت کی تلاوت کے وقت پہنچ جاؤ گے۔ یہ حدیث کا ترجمہ بیان کیا ہے ابو داؤد، ترمذی، احمد، نسائی، اتنے صحابہ نے یہ بیان کی ہے، محدثین نے یہ بیان کی ہے حدیث۔ اس کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ساتھی سے کہا جائے گا تلاوت کرو اور بلندی کی طرف جاؤ، اتنی ہی سہولت سے جتنی سہولت سے تم دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تمہارا آخری مسکن وہ بلندی ہے جو جہاں تم آخری آیت کی تلاوت کے وقت پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔